یہ ویڈیو ایک روح پرو اور ایمان افزا داستان ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم اور حضرت علی کے درمیان دوستی، محبت اور قربانی کا رشتہ کب اور کیسے قائم ہوا۔ بچپن سے لے کر ہجرت مدینہ تک اور مدینہ بدر سے لے کر نبی کریم کے وصال تک، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی ایمان، اخلاق اور قربانی سے بنتی ہے۔ حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے میں بھی ذریعہ نہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ ویڈیو صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایک روح اور سبق ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں محبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاداری علی کو جگہ دیں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو روشن عطا کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مونا فیملی 786۔ تو آئیں آج ہم آپ کو نبی کریم اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سناتے ہیں۔ حضرت علی کی داستان، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی داستان۔ تو چلیے دوستو سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ کی فضا میں ایک نور کی کرن پھوٹی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ بتوں کے سائے میں زندگی گزارتے تھے۔ اسی اندھیری رات میں رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو روشنی کی طرف لایا جائے۔ جب رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے جن دلوں نے ان نور کو پہچانا، ان میں ایک نوجوان کا دل سب سے روشن تھا، وہ تھے حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی بچپن ہی سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش کرنے لگے۔ قریش میں قحط سالی آئی تو ابو طالب کے گھر کے حالات کمزور تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے فرمایا، اے چاچا، اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کو اپنے ساتھ رکھ لوں تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہوئے۔ بچپن ہی سے نبی کریم کی سیرت، اخلاق اور عبادت کو دیکھتے، سنتے اور سیکھتے رہے۔ یہ وہ لمحات ہے جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت علی کی روحانی داستان۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی نے علی کو بلایا اور فرمایا، اے علی، ایک ہے محمد، اس کے رسول ہے، تم اسلام قبول کرو۔ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا آپ سے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ یوں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں شامل ہوئے۔ یہ دوستی اب مخلص خونی رشتہ نہیں رہا بلکہ ایمان اور روحانیت کا رشتہ بن چکے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا، مکہ کے کفار نے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت نے علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے علی، آج رات میرے بستر پر سونا تاکہ کفار سمجھے کہ میں یہی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ میں بستر پر سوؤں تو محفوظ رہیں گے۔ فرمایا۔ جب حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، پھر مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہ وہ رات تھی جب محبت کی انتہا اور ایمان کی معجزہ نظر آئی۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کا لمحہ کردار ادا کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا۔ جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ میدان بدر، احمد خبیر، ہر رنگ جنگ حضرت علی کے نبی پاک کے دائیں بازو بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ایک واقعہ فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں علی ہمیشہ آپ کے قریب رہتے۔ جب وصال کا وقت آیا تو علی فرماتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کا چہرہ مبارک چمکتا رہا جسے سورج طلوع ہوا۔ وصال کے بعد حضرت علی اکثر کہتے، میرے دل کا سکون تو وہی تھا جب میں نبی کے پاس قریب ہوتا تھا۔ یوں ان کی دوستی، محبت اور قربانی کی عادت تک ایمان والوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ یہ تھی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مولا مشکل کشا کی۔
ایمان، قربانی، عشق الہی کا مکمل تصویر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روشنی آئے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی محبت کو اپنا رشتہ بنانا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو